فرما ہے، انتہائی معتبر ہستیاں میرے پیچھے بھی تشریف فرما ہے. مالک ہمیشہ سائے سلامت فرمائے. بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. کائنات آدم و عالم میں واحد دربار ہے میرے بادشاہ حسین کا. بڑے بڑے دربار، بڑے بڑے بادشاہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے سائل آتے ہیں، سوالی آتے ہیں، مشکل اپنی لے کے آتے ہیں. کچھ بندوں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کچھ کی نہیں ہوتی. لیکن واحد ہے کربلا کا یہ شہنشاہ حسین کہ جس کے دربار میں بیٹھا ہوا پریشان، سنیے گا بھائی، کائنات میں واحد ہے یہ میرا مشکل کشا حسین جو اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا. پھر سنیے گا، پھر سنیے گا، میں آخری لفظ تک آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے گا. کائنات میں واحد ہے میرا بادشاہ حسین، یہ مشکل کشا کا وہ مشکل کشا بیٹا ہے، یہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا. میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، یہ وہ مشکل کشا ہے، یہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے پریشان کی پریشانی تو برداشت نہیں کرتا. یہ وہ کریم ہے جو دربار رسالت سے نکلنے والے پریشان کی پریشانی بھی برداشت نہیں کرتا. اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے پریشان کی پریشانی تو برداشت نہیں کرتا. یہ وہ کریم کربلا ہے جو دربار رسالت سے نکلنے والے پریشان کی پریشانی بھی برداشت نہیں کرتا. میں بات مکمل کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ محمد کے دربار سے ایک روتا ہوا نکلا تھا، آنکھوں میں آنسو لے کے نکلا تھا. نام اس کا راہب تھا، بیٹے مانگنے آیا تھا، روتا ہوا جا رہا تھا. رستے میں مولا حسین نے پوچھ لیا تھا، اے بندے خدا، آج تک جتنے بھی میرے نانا محمد کے دربار میں آئے وہ روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے، تو پہلا ہے جو ہنستا ہوا آیا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے. تو روتا ہوا جا کے میرے نانا کے دربار کی عطا پہ تہمت لگا رہا ہے. تو بتا سکتا ہے کرنے کیا آیا تھا؟ اس نے کہا حسین تجھے کیا بتاؤں، اور تیرے نانا سے بیٹے مانگنے آیا تھا، بیٹے ملے نہیں اور آنکھوں میں آنسو لے کے جا رہا ہوں. مسکرایا ہے کائنات کا بادشاہ حسین، مسکرا کے فرماتے بندے خدا کم عقلی نہ کر، یہ بیٹا دینا کون سی بڑی بات ہے. اگر ہم چاہیں، اگر ہم چاہیں، اگر ہم چاہیں تو مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرتا. کیا کہنے بھائی، یار اگر ہم چاہیں تو مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر سکتے ہیں. یہ پھر میرے بادشاہ حسین نے عطا کیے. کتنے عطا کیے؟ 7 بیٹے عطا کیے. یہ جب روایت ذاکرین نے، علماء نے، خطباء نے ممبر سے یہ روایت جب پڑھی نا کہ میرے بادشاہ حسین نے 7 بیٹے راہب کو عطا کیے، تو کچھ اپنوں کو اور کچھ باہر والوں کو تکلیف ہو گئی. انہوں نے کہا جی یہ شیعہ ذاکر جو ہیں یہ سادہ بندوں کو بے وقوف بناتے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو راہب ہوتے ہیں نا عیسائی، یہ تو شادی نہیں کرتے، جس نے شادی نہیں کی اسے حسین نے 7 کیسے عطا کر دی. اچھا یہ تکلیف صرف آج سے نہیں، آج ان بندوں کو تکلیف ہوتی ہے جن کے باپ دادا کو اس وقت علی کے فضائل سے تکلیف ہوتی تھی. یہ انہی کی نسلیں چلتی آ رہی. جب مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھتے تھے بندوں کو گھبراہٹ ہوتی تھی. یہ انہی کی نسلیں آج بھی آل محمد کے فضائل پہ بھونک رہی ہیں. اور یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، شاید میں پڑھنا کچھ اور سا وقت قلیل ہے، لیکن ایک شیعہ ذاکر اور مسافر ہونے کی حیثیت سے جہاں تک لائٹ چل رہی ہے میری بات جہاں تک پہنچے گی، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. احسن باکسر حرام زادہ، اس نے امام زمانہ کی شان میں گستاخی کی، اس نے بکواسات کی. کنفرم حرام زادہ، بلکہ جو اسے حرام زادہ نہیں کہے گا وہ خود حرامی ہوگا. جس نے میرے امام زمانہ بادشاہ کی شان میں گستاخی کی، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور کائنات کے ہر آل محمد کو بھونکنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ تم جتنا بھونکنا چاہتے ہو بھونک لو. جتنا بھی بھونکو گے آل محمد کے فضائل میں کمی نہیں آئے گی، آل محمد کی شان میں کمی نہیں آئے گی. البتہ تمہاری ماؤں کے شجرے کھل کے سامنے آ جائیں گے، البتہ تمہاری ماؤں کی کردار سامنے آ جائیں گے. اور یاد رکھنا، مجھے تجھے اندر سے پتہ چل گیا ہے کہ تیرے اندر
تکلیف کیا ہے؟ تو آل محمد کے بارے میں بھونکتا کیوں ہے؟ مجھے اندر سے پتہ چل گیا ہے، اور تمہیں بتاؤں انہیں اندر سے تکلیف کیا ہے؟ انہیں تکلیف یہ ہے کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار باقی ہے۔ آپ کی زندگی بھی سلامت رہے۔ یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار، اور پھر ہمارے ہاتھ میں تو، ہمارے بس میں تو کہ لعنت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار، اور پھر ہمارے ہاتھ میں تو، ہمارے بس میں تو کہ لعنت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ ہاں ہاں یہ دور ہے، میرے مالک آنے والے ہیں، امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ میرے بادشاہ کی آخری بات ہے، جب ایسا پریشان نہیں ہونا، مولا کے ظہور اور نصرت کے لیے بالکل اپنے آپ کو تیار رکھیں، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں کہ کچھ لوگ اٹھیں گے جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھونکیں گے اور ان کی آمد میں شک کریں گے، تو ہمارے شیعہ اس وقت قائم اور دائم ہو جائیں۔ ہمارے بس میں لعنت ہے، یہ لائیو چل رہی ہے، میں نے پہنچا دی، میں بادشاہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، آپ نے میرے ساتھ مل کے تائید کر دی، آپ بھی سرخرو ہو گئے۔ ہمارے بس میں تو لعنت ہے، ہم کریں گے، باقی گردن اتارنے والا جو قانون ہے وہ تو میرے مالک خود آ کے عطا کریں گے، اور جب میرے مالک آئیں گے، بیدار ہونا، پھر میرے مولا جب آئیں گے کعبے کی چھت پہ ظہور فرمائیں گے، تو پھر اکیلے نہیں ہوں گے، ساتھ عیسیٰ بھی ہوگا۔ جب عیسیٰ ہوگا نا، تو پھر جتنے آج میرے مولا کی شان میں بھونک رہے ہیں ان ساروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جب ادھر نماز کا وقت ہوگا، ادھر اذان ہوگی، میرے بادشاہ مصلی پہ آئیں گے، امام زمانہ مصلی پہ آ کے پیچھے دیکھیں گے، پیچھے جناب عیسیٰ سے کہیں گے، عیسیٰ تقبل ابن مریم کا بیٹا تو آگے بڑھ، تو نماز پڑھا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھاتا ہوں۔ کانپ جائے گا عیسیٰ، کانپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، امام زمانہ میں تجھے نماز پڑھاؤں، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں فاطمہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری جرت نہیں، میری مجال نہیں، میں فاطمہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ عیسیٰ میرے بارے کے پیچھے نماز پڑھے گا، اور پیچھے نماز پڑھ کے دنیا کو بتائے گا، اور دنیا والوں جاہلو اپنے عقیدے درست کرو، اور جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ علی کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑ سکتا؟ یا علی، جس کا آخری نماز ہو گئی مکمل۔ کمال الدین و تمام نے شیخ صدوق کی کتاب لکھی، کتاب نماز ہو جائے گی مکمل، نماز مکمل ہوگی تو جناب سرکار امام زمانہ بقیت اللہ الاعظم مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کتاب کے لفظ، بادشاہ کھڑے ہوں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، ایک نوکر ہوگا سرکار کا یحییٰ سے کہیں گے، یحییٰ جلدی میرے قریب آ۔ جی بادشاہ، فرمایا جلدی جا میرے حجرے سے تلوار لے کے آ۔ زبان میرے بادشاہ حسین نے ذکر میں بولنے کے لیے دی ہے، تلوار لے کے آ۔ گھبرا جائے گا، بادشاہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز ادا ہوئی ہے، میرے دل میں تو تھا کہ آپ تسبیح منگوائیں گے، تاکیبات کا سامان منگوائیں گے، آپ یہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تاکیبات کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں تلوار لے کے آ۔ میرے بادشاہ فرمائیں گے، یحییٰ تو جانتا ہے یہ زبان میری نہیں اللہ کی ہے، یہ زبان میری نہیں اللہ کی ہے، اللہ کی زبان سے میں حکم دے رہا ہوں، تلوار لے کے آ۔ یہ تلوار لے کے آئے گا۔ جی بادشاہ، امام زمانہ فرمائیں گے، بندے تجھے میں بتاتا ہوں، قتل تو کر، بندے میں بتاتا ہوں، قتل تو کر۔ اتنا کہنے کے بعد امام زمانہ بادشاہ پیچھے منہ کریں گے، پیچھے سارے شیعہ کھڑے ہوں گے، اور میرے بادشاہ ان کی طرف اشارہ کر کے گئے، وہ فلاں ابن فلاں صف میں کھڑا ہے، اتار اس کی گردن، وہ کھڑا ہے، اتار اس کی گردن، وہ 6 صف میں بندہ کھڑا ہے، اتار اس کی گردن، وہ 13ویں صف میں بندہ ہے، اتار اس کی گردن۔ وہ قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، بادشاہ تیرے شیعہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے آئے ہیں، گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے؟ امام زمانہ فرمائیں گے، اقتلوا ھذا القلب، ان کتوں کو مار، یہ مانتے بھی ہمیں تھے، شک بھی ہماری ولایت پہ کرتے تھے۔
سارے بولو مل کے بولو حیدری